خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، مرشد و رہنمائے اہل صفا، ہادی انس و جاں معین الدین۔ 6 صدی ہجری کا پرآشوب دور، وسط ایشیا ہی نہیں سارے عالم اسلام میں خون ریزی اور فساد کی فضا، سیاسی انتشار اور خانہ جنگی، خلافت کی مرکزی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ مختلف ریاستیں آزادانہ طور پر قائم ہیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی ہیں۔ اس پرآشوب دور میں سجستان کے علاقے میں ایک یتیم نوجوان اپنے باغ کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہے، تنے تنہا باغ کی نگہداشت کر رہا ہے۔ اس نوجوان کا کل اثاثہ یہی باغ اور ایک پنچکی ہے۔ والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اکیلا دن رات باغ کی نگہبانی میں لگا رہتا ہے۔ نوجوان کے چہرے پر غیر معمولی متانت اور سنجیدگی ہے، بزرگی کے آثار ہیں، اپنی عمر کے نوجوانوں سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ کھیل کود سیر سپاٹے سے بے تعلق کسی گہری سوچ میں گم ہے، جیسے کسی کی تلاش کسی کی جستجو ہو، کوئی راستہ متعین کرنا ہو، کوئی نشان راہ ڈھونڈنا ہو۔ ایک خلش ہے جو دل کو بے چین کیے ہے۔ نوجوان اپنی سوچ میں تھا کہ ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی جھومتے جھامتے باغ میں آتے نظر پڑے۔ نوجوان نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، عزت و احترام سے بٹھایا، تازہ انگوروں کا خوشہ سامنے رکھا۔ ابراہیم قندوزی اس حسن سلوک اور نوجوان کی سعادت مندی سے بڑے خوش ہوئے۔ بغل سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا، چبایا اور نوجوان کو دے دیا۔ نوجوان نے خوشی خوشی وہ ٹکڑا کھا لیا۔ اور پھر وہ جو اضطراب تھا، جو بے چینی تھی، سب کچھ ختم ہو گئی۔ سکون کا احساس ہوا، دل میں لگن پہلے ہی سے تھی، اب راستے کا یقین بھی ہو گیا، نشان راہ بھی مل گیا، منزل بھی سامنے نظر آنے لگی۔ نوجوان نے باغ اور پنچکی فروخت کر کے رقم مسکینوں میں تقسیم کر دی اور اسلامی دنیا کے مشہور شہر سمرقند کا رخ کیا۔ یہ نوجوان تھے خواجہ معین الدین حسن، جو سجستان کے ایک معزز اور دیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام خواجہ غیاث الدین حسن تھا۔ خواجہ غیاث بڑے متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا تھا۔ خواجہ معین الدین حسن کی والدہ بی بی ام الورا بھی نیک اور دیندار خاتون تھیں۔ خواجہ معین الدین نے والد کی نگرانی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 15 برس کے تھے کہ خواجہ غیاث الدین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باپ کے ترکے میں ایک باغ اور پنچکی آپ کو حاصل ہوئی۔ اسی باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے، مگر قدرت کا مقصود منشا یہ تھا کہ آپ گلشن اسلام کی آبیاری فرمائیں اور جنوبی ایشیا کی سرزمین کو اپنے روحانی تصرفات سے گلزار بنا دیں۔ چنانچہ آپ نے جوانی ہی میں دنیاوی سرمایے کو خیر بات کہا اور علم و عرفان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے سمرقند چلے گئے۔ سمرقند علم و فضل کا بڑا مرکز تھا، ہر فن کے استاد یہاں موجود تھے، بے شمار مدرسے تھے، طالبان علم دور دور سے آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین بھی سمرقند میں علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ علمی فضا، علمی ماحول میں نوجوان معین الدین نے قرآن مجید حفظ کیا، مختلف علوم کی تعلیم حاصل کی، اس زمانے کے دستور کے مطابق درسیات کی تکمیل کی۔ سمرقند میں ایک عرصے قیام رہا، اس کے بعد مختلف علاقوں کی سیاحت کرتے رہے، کیونکہ تعلیم کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملنا اور اس کی تخلیق کردہ دنیا کی سیر کرنا علمی تجربوں کو وسعت دیتا ہے۔ ظاہری علم کی تکمیل ہو گئی، مگر معین الدین حسن باغ اور چکی سے دستکش ہو کر حصول معرفت کے لیے نکلے تھے۔ علم اس راہ کا ایک ذریعہ تھا، شوق کو بڑھانے والا، ذہن کو آمادہ کر لینے والا۔ شوق منزل بڑھتا گیا، دل کی تڑپ کا تقاضا کچھ اور تھا، مرشد کامل کی تلاش تھی، جستجو تھی، کسی مرد راہ کی جو صحیح راستے پر لگا دے، جس کی شفقت اور رہنمائی سے کٹھن منزلیں آسان ہو جائیں، دل میں سچی لگن پیدا ہو جائے اور
اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جائے۔ شوق بھی، لگن بھی اور توفیق الہی بھی، خواجہ صاحب آخرکار اپنی تلاش میں کامیاب ہوئے۔ نیشا پور کے نواح میں ایک قصبہ ہرون ہے۔ یہاں چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ عثمان ہرونی چشتی قیام فرما تھے۔ خواجہ صاحب خواجہ عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دل کی کلی کھل گئی۔ وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جس کی ایک مدت سے آرزو تھی۔ خواجہ صاحب ایک مدت تک خواجہ عثمان کی خدمت میں حاضر رہے، فیض اٹھاتے رہے، مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے، تزکیہ نفس اور معرفت کے مرحلے طے کرتے رہے، بھید کھلتے گئے، منزلیں طے ہوتی گئیں، مرشد کو بھی اپنے مرید کی عظمت کا احساس ہو گیا، خرقہ خلافت عطا کر دیا گیا۔ خواجہ عثمان کو اپنے اس مرید سے بے انتہا محبت تھی۔ اس بے پایا محبت کی وجہ سے خواجہ عثمان نے خواجہ معین الدین سے ملنے کی خاطر سفر بھی فرمایا تھا۔ مرید مرشد کی محبت میں سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن مرشد کا مرید کی محبت میں سفر کرنا ایسا اعزاز ہے جو شاذ و نادر ہی کسی مرید کے حصے میں آیا ہوگا۔ اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مرشد کی نگاہ میں مرید کا درجہ کس قدر بلند تھا۔ خواجہ معین الدین سیر و سیاحت کرتے رہے، بڑے بڑے بزرگوں سے فیض حاصل کیا، بڑے بڑے بزرگوں کو فیض پہنچایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ 57 دن تک حضرت غوث العظم جیلانی کے ساتھ ایک حجرے میں مقیم رہے۔ سہروردیہ سلسلے کے مشہور بزرگ شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی سے آپ کے بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی شیخ شہاب الدین ہی کے مرید تھے۔ مولانا روم کے خلیفہ شیخ حسام الدین چلیبی کا بیان ہے کہ مشہور صوفی بزرگ شیخ اوحد الدین کرمانی نے بھی خواجہ صاحب سے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ دولت معرفت تقسیم ہوتی رہی، اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچتا رہا۔ بلاد اسلامیہ نے دیکھ لیا کہ ایک زبردست روحانی شخصیت کا ظہور ہوا ہے۔ ہر نظر نے اس بزرگ شخصیت کو احترام سے دیکھا۔ لیکن یہ دولت بیدار بر صغیر کے لیے باعث سعادت بننے والی تھی۔ بلاد اسلامیہ کی سیر و سیاحت، بزرگوں سے فیض حاصل کرنا اور فیض پہنچانا سب ایک نئے اور معنی خیز سفر کا اشارہ تھا۔ یہ ساری ابتدائی کاروائی تھی۔ بلاد اسلامیہ کی سیر سے فارغ ہو کر خواجہ صاحب بر صغیر تشریف لائے۔ پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں کچھ روز قیام فرمایا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کشی فرمائی۔ مختلف علاقوں سے گزرنے کے بعد راجستھان کے ایک شہر اجمیر کو اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ یہ شہر دہلی سے کوئی 450 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع ہے، ایک پرفضا مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواجہ صاحب جب یہاں تشریف فرما ہوئے تو یہاں کا راجہ پرتھوی راج یا رائے پتھورا تھا۔ سامراجی اور استحصالی نظام رائج تھا، حالات مخدوش تھے، فضا نامافق، نہ کوئی پرسان حال تھا، نہ ہمدرد و غمگسار، نہ کوئی جاننے پہچاننے والا، مگر خاصان خدا نامساعد حالات اور ہمت شکن ماحول سے کوئی اثر نہیں لیتے، بلکہ ہر مقام کو ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست سمجھ کر قیام کرتے ہیں۔ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اشارے پر ہوتا ہے۔ ویرانے میں بیٹھیں یا آبادی میں، جاننے والوں کی بستی ہو یا ناواقفوں کا شہر، سب ان کے لیے یکساں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کو اپنا مرکز بنا کر اسلام کے پیغام کو ایسے دور دراز علاقوں اور گوشوں میں پہنچا دیا جہاں ابھی تک کلمہ حق کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ اجمیر کو رشد و ہدایت کا مرکز بنانے کا فیصلہ بڑے دور رس اور معنی خیز نتائج کا حامل ثابت ہوا۔ دنیائے عشق و معرفت میں اس شہر کا مقام بہت بلند ہے۔ خواجہ صاحب کا اجمیر کو مستقر بنانا پتھورا کو بڑا ناگوار گزرا۔ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتیں۔ اسے اپنے شہر میں مسلمان درویشوں کا قیام بالکل پسند نہیں تھا، مگر کرتا کیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور عظمت کی وجہ سے دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ آخرکار بہت کچھ سوچنے اور غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں
کہ خواجہ صاحب خود ہی شہر چھوڑ دیں، اجمیر سے چلے جائیں، یہاں قیام کا ارادہ ترک کر دیں۔ لوگ اپنی سی کرتے رہتے ہیں، تدبیریں سوچتے ہیں، عمل کرتے ہیں، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ خاصان خدا جو کچھ کرتے ہیں اسی کے حکم پر کرتے ہیں، حالات سے متاثر نہیں ہوتے، نہ تکلیف سے پریشان ہوتے ہیں، نہ خراب حالات میں شہر چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا ایک معتقد پتھورا کے یہاں ملازم تھا۔ پتھورا اور اس کے درباریوں نے اس ملازم کو ستانے پر کمر باندھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے خواجہ صاحب سے فریاد کی، صورتحال سے آگاہ کیا اور امداد کی درخواست کی۔ خواجہ صاحب نے پتھورا سے کہلا بھیجا کہ اس آدمی کو نہ ستائے، لیکن اس نے خواجہ صاحب کے پیغام کا گستاخانہ جواب دیا۔ گستاخانہ جواب ہی نہیں دیا بلکہ خواجہ صاحب کے بارے میں نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے۔ خواجہ صاحب کو جب پتھورا کی اس گستاخی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، ماں پتھورا را زندہ گرفتیم وہ دادیم، ہم نے پتھورا کو زندہ پکڑ لیا اور حوالے کر دیا۔ یہ الفاظ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئے۔ سلطان معز الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ پتھورا نے بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ترائن کے مقام پر گھمسان کا رن پڑا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ یہ جنگ برصغیر کی بڑی اہم اور حساس جنگوں میں شمار کی جاتی ہے، اپنے نتائج کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ اس جنگ سے برصغیر کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ معز الدین غوری کو فتح حاصل ہوئی، پتھورا زندہ گرفتار ہوا اور اپنی سزا کو پہنچا۔ خواجہ صاحب کے ارشاد گرامی کی معنویت پوری طرح واضح ہو گئی۔ غوری اس فتح کے بعد مختلف علاقے فتح کرتا اجمیر آیا۔ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضری کی سعادت بھی حاصل کی۔ اب خواجہ صاحب نے پوری دل جمعی سے اسلام کا کام شروع کر دیا۔ دل جمعی تو پہلے بھی تھی، مگر اب زیادہ سکون و اطمینان سے کام شروع ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں ایسی کشش عطا کی تھی کہ جو شخص بھی خدمت میں حاضر ہوتا حلقہ بگوش بن جاتا۔ آپ کی سادہ اور پاکیزہ زندگی، اسلامی اصولوں کی پابندی، خلوص، درد مندی، روحانی بلندی، اتباع خلق محمدی، شفقت، ہمدردی، بے نیازی، رواداری، انسان دوستی اور اعلیٰ ترین اخلاق ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ چھوت چھات کی فضا میں جہاں اکثریت کی زندگی کا مقصد اعلیٰ طبقے کی غلامی تھا، جہاں خوف، توہم اور ضعیف الاعتقادی کا دور دورہ تھا، خواجہ صاحب کی پاکیزہ شخصیت نے انقلاب برپا کر دیا، انسانوں کی سوچ کا انداز بدل دیا، ان کی تقدیر بدل دی۔ اونچ نیچ کے مصنوعی تصورات کا خاتمہ کر دیا۔ خوف، توہم اور ضعیف الاعتقادی کے بجائے امید، یقین اور عزم کی فضا پیدا ہوئی۔ اسلام کا بول بالا ہوا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے فضا گونج اٹھی۔ اسلامی شعار کا چرچا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے، وہ سرزمین جہاں توحید و رسالت کا کوئی تصور نہ تھا، جو کفر کے مستحکم قلعے کی حیثیت رکھتی تھی، سرتاسر دارالخیر میں بدل گئی، اہل دل کا ملجا و ماوا بن گئی۔ ابتدا میں اس کی حیثیت صحرا میں ایک نخلستان اور بحر بیکراں میں ایک شاداب جزیرے کی سی تھی۔ آہستہ آہستہ خواجہ صاحب، جو خواجہ بزرگ اور خواجہ غریب نواز کے القاب سے یاد کیے جانے لگے تھے، سارے بر صغیر میں اپنے سلسلے اور اسلامی اثرات کو پھیلانے میں کامیاب ہوئے۔ اس نخلستان اور شاداب جزیرے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بڑے بڑے اولو العزم شہنشاہ یہاں پاپیادہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اکبر ہے، یہ جہانگیر ہے، پاپیادہ چلے آ رہے ہیں، اور فخر ہے کہ خواجہ صاحب کے حلقہ بگوشوں میں ہیں۔ بڑے بڑے اہل دانش و بینش، صوفیاء اکرام، اہل ثروت، اہل نظر، اہل دل اس آستانے کی کشش میں دور و نزدیک سے کھینچے چلے آ رہے ہیں اور خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا روحانی فیض، تصوف، دلوں پر حکومت اور بزرگی، سب کا بھرپور اظہار آج بھی ہوتا ہے۔
وہ برصغیر میں عشق و معرفت الہی کے اہم ترین مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سلطان الہند اور ہند الولی کے القاب خواجہ غریب نواز کی اسی خصوصیت کے ترجمان ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا فیض بر صغیر کے ہر گوشے میں پہنچا، ہر گوشہ نزدیک ہو یا دور آپ کی خوشبو سے مہک اٹھا، اور یہ مہک آج بھی برقرار ہے۔ آپ کی زندگی بڑی سادہ اور درویشانہ تھی۔ دن رات کا بیشتر حصہ عبادت اور ریاضت میں بسر ہوتا۔ خوف الہی کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ اکثر کانپتے رہتے، گریہ ازاری کرتے رہتے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم کو زیر زمین سونے والوں کا ذرہ برابر بھی حال معلوم ہو جائے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ اور نمک کی طرح پانی ہو کر بہہ جاؤ۔ خواجہ غریب نواز اکثر و بیشتر روزے سے رہتے، روٹی کے ذرا سے ٹکڑے کو پانی میں بھگو کر افطار فرماتے اور اسی پر اکتفا کرتے۔ غذا نہایت معمولی اور برائے نام، درویشانہ زندگی، دروازہ ہر آنے جانے والے کے لیے کھلا، معمولی لباس، اکثر پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ خواجہ غریب نواز نہایت منکسر المزاج اور خلیق تھے۔ جو بھی آتا اس کے ساتھ انتہائی تواضع سے پیش آتے۔ اس میں اپنے پرائے، مسلمان، ہندو، چھوٹے بڑے کسی کی تخصیص نہیں تھی۔ ہر شخص کے ساتھ شفقت، خلوص اور مہربانی کا برتاؤ کرتے۔ اگر کوئی شخص کوئی تحفہ پیش کرتا تو قبول فرما لیتے۔ انسان دوستی، رواداری اور وسیع المشربی آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ آپ کی پاکیزہ شخصیت لوگوں کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی اور اپنا والا و شیدہ بنا لیتی تھی۔ خواجہ غریب نواز کا یہ فیض آج بھی جاری ہے کہ جو شخص آپ کے آستانے پر حاضر ہوتا ہے اس کے دل میں دوبارہ حاضری کی تمنا خود بخود ابھرتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ بار بار حاضری کی سعادت حاصل ہو۔ خواجہ غریب نواز کے مزاج میں غیر معمولی تحمل تھا، ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عقیدت مندی کا اظہار کیا۔ ظاہر میں عقیدت مندی، باطن میں ارادہ کچھ اور تھا۔ خواجہ صاحب نے اس سے فرمایا، درویش جب درویشوں کے پاس آتے ہیں تو صفائے قلب کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ظلم کرنے کے لیے۔ تم جس نیت سے آئے ہو وہ کام کرو یا اپنا عقیدہ درست کرو۔ ایسی صاف اور معنی خیز بات سن کر وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا، چھری نکال کر پھینک دی اور ہمیشہ کے لیے خواجہ صاحب کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز کی سادہ اور پرعظمت زندگی عشق الہی اور معرفت کا ایک لازوال اور بزرگ ادارہ تھی۔ آنے والے آتے، فیض حاصل کرتے، تربیت پاتے اور پھر بر صغیر میں اسلام کے روحانی نظام کو عام کرنے نکل کھڑے ہوتے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی ایسی کرامت ہے جو ہمیشہ تابندہ رہے گی۔ خواجہ غریب نواز نے جس عظیم تبلیغی اور روحانی کام کا آغاز کیا تھا اسے ان کے مریدان باصفا نے بڑے خلوص، لگن اور ذوق و شوق سے جاری رکھا اور اسے غیر معمولی وسعت دی۔ ان مریدوں میں سب سے اہم اور قابل ذکر نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اور سجادہ نشین شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شیخ فرید کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اس سلسلے کو مزید وسعت دی اور یہ سلسلہ بر صغیر کے گوشے گوشے میں پھیل گیا۔ رسالہ احوال پیران چشت میں لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی نظر جس فاسق پر پڑ جاتی تھی وہ تائب ہو جاتا اور پھر کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا فیض تھا، کیا عظمت تھی۔ اس فیض نے خواجہ غریب نواز کو معین الدین اور معین الملت بنا دیا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیے تو خواجہ غریب نواز نے بنفس نفیس لاکھوں بندگان خدا کو فیض پہنچایا، خاک سے پاک کیا، لاکھوں کو منزل مقصود سے آشنا کیا، بر صغیر میں توسیع و اشاعت اسلام میں
تاریخی کردار ادا کیا اور ایک ایسی جماعت تیار کر دی جس نے توسیع و اشاعت اسلام کے کام کو پوری ذمہ داری، دل سوزی اور خلوص کے ساتھ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز کی عمر شریف میں بھی برکت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے 97 برس کی عمر پائی۔ تاریخ وصال 6 رجب 633 ہجری ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز کیا تھا۔ آپ کے 3 صاحبزادوں اور 1 صاحبزادی کا تذکرہ ملتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ آپ نے دربارداری سے اپنا دامن ہمیشہ پاک رکھا اور دربارداری کو روحانی برتری، اعلیٰ اخلاق اور تزکیہ نفس کے منافی قرار دیا۔ خواجہ غریب نواز کی اس روش نے خانقاہوں کے تقدس میں غیر معمولی اضافہ کیا، کیونکہ ان کے سلسلے کے تمام بزرگوں نے درباروں سے کوئی تعلق نہیں رکھا اور آزادانہ زندگی بسر کی۔ خواجہ غریب نواز نے ثابت کر دکھایا کہ سلطنت اہل دل فقر ہے، شاہی نہیں۔ اسی سلطان اہل فقر کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں جہاں معیز الدین غوری، شمس الدین، التمش، خلجی، شیر شاہ سوری، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب جیسے شہنشاہوں کے نام ملتے ہیں، وہیں شیخ فرید الدین گن شکر، بو علی شاہ قلندر، شاہ بدیع الدین مدار، شیخ سلیم چشتی اور حضرت مجدد الفسانی جیسے نامور بزرگوں کے نام بھی حاضری دینے والوں میں شامل ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے بے شمار اقوال بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ آپ کا ہر قول معرفت اور حکمت کا نسخہ ہے، اسلامی زندگی کے کسی نہ کسی اہم نکتے کی وضاحت کرتا ہے۔ خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، مرشد و راہنمائے اہل صفا، ہادی انس و جان معین الدین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.